اس سے پہلے 13 حروف تہجی پر گفتگو کر چکے ہیں، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جن حروف تہجی سے کلمات بنتے ہیں، قرآنی آیات اور احادیث طیبہ کی دعوات اور کلمات خیر جو بنتے ہیں، موضوع کیے جاتے ہیں، ان کلمات کے اندر جو برکات و ثمرات اور اثرات ہیں، تو اٹ سیلف ان جو ہے وہ حروف تہجی میں بھی یقیناً اثرات و ثمرات ہیں۔ چنانچہ مشائخ سلسلہ نے اس پر تجربات کر کے اس کو جو ہے وہ اخذ کیا، خاص پر علامہ بونی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، انہیں شمس المعارف کے اندر جو ہے ان کے فوائد و فضائل کو اخذ کر کے جو ہے امت کے سامنے یہ خیر کا نفع رکھا۔ تو آج ہم صاد پر بات کریں گے، جو ہے کہ الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، یہاں تک ہو چکا تھا۔ آج صاد، گویا کہ 14واں نمبر جو ہے اس پر گفتگو کرے گئے، اور یہ عجیب حرف ہے صاد۔ اس کو جو ہے شکار کے اندر بڑی تاثیر ہے، خاص طور کسی شکاری کے لیے تو کمال کی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، جو ہرنوں کا شکار کرتا ہو، خرگوشوں کا شکار کرتا ہے، مرغابیوں کا شکار کرتا ہے، شکاری خاص طور۔ بلکہ میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے عزیز داماد، آپ جانتے ہیں مولانا سید فہد حسین، وہ تو ماشاءاللہ یہاں نیو یارک میں وہ ہرنوں کی شکاری ہیں، اور ٹرکی آج کل ٹرکیوں کے شکار میں نکلے ہوئے ہیں تو ان کے لیے زبردست کام کی چیز ہے۔ تو بڑا آسان ہے، وہ یہ کہ ہرن کی جھلی پہ لکھنا ہے، اور ہرنوں کا جو شکار کرتے ہیں ان کو تو ہرن کی جھلی مل ہی جاتی ہے، ورنہ انڈیا پاکستان میں جو ہے وہ پنساری کی دکان پہ ہرن کی جھلی ملتی ہے۔ اچھا، ہاں، یہ امریکہ یورپ والے وہاں سے بھی منگوا سکتے ہیں۔ ہرن کی جھلی کے اوپر یہ حرف صاد جو ہے 14 مرتبہ لکھنا ہے۔ اچھا، وہ ترتیب میں نے دکھائی ہے، اور جو وہ اسکرین کے اوپر جو نظر آ رہی ہوگی، تو وہ 14 مرتبہ صاد اس کے اوپر لکھنا ہے، اور بھلے کالی روشنائی سے لکھ لیں، بھلے مشک و زعفران اور عرق گلاب ڈال کے مکس کر کے اس سے لکھ لیں، وہ مرضی ہے۔ لکھنے کے بعد وہ جو ہے وہ تعویذ سا بنا کر اپنی جیب میں رکھیں، اور شکار کے لیے نکل جائیں، بس شکار خود آپ کے پاس آئے گا۔ سبحان اللہ، زبردست۔ سبحان تو بس اوقات ایسا ہوتے شکاری شکار پہ نکلتے ہیں اور پھر خالی ہاتھ لوٹتے ہیں، اللہ، ایسا ہے۔ لیکن یہ جو ہے انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا آدمی، اور شکار خود اس کی طرف متوجہ ہوگا، اور اللہ کا انعام جو ہے، اور اللہ کی یہ کہتے ہیں نا نعمت آپ کے پاس خود ہی آئے گی۔ زبردست تاثیر۔ اچھا، اس میں ایک اور تاثیر ہے جو کاروباری نقطہ نظر سے یا کسی جائز اور حلال مقصد کو حصول کے لیے اگر کوئی چاہتا ہے، مثلا ایک شخص ہے وہ نکلا کہ یار مجھے کوئی قرض مل جائے، ضرورت مند ہوں، اب کوئی قرض دیتا نہیں ہے، تو کسی بھی چیز کے حصول کے لیے جو جائز ہو اس میں بھی اس کو بڑی تاثیر ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کی نظیر وہی ہے، لہٰذا اسی طرح ہرن کی جھلی پہ لکھ کے وہ جو اپنی جیب میں ڈال کے اپنے مقصد کے حصول کے لیے نکل جائے، انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا۔ اگر قرض مطلوب ہے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اللہ کے نیک بندہ اس کو قرض دے دے گا۔ اگر اپنی کمپنی کے لیے کوئی آرڈر لینا مقصود ہے، مارکیٹنگ کا بندہ ہے، پھرتا ہے آرڈر ملے، تو انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا، اس کو آرڈر ملے گا۔ اور اگر قرض واپس لینا ہو تو بالکل کوئی بھی مفاد جائز ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کرنا ہے، ڈال کے نکل جائیں کہ لوگوں کو بھی میرا قرض دے دو بھائی، تو قرض واپس ملے گا آپ کو۔ سبحان اللہ۔ تو زبردست تاثیر ہے، تجربہ کیا لوگوں نے۔ اور دوسری ایک تاثیر ہے، اچھا یہ جو پہلا والا جو نقش تھا، اس نقش کا نام ہے نقش نفع الصیاد۔ نفس سیاح۔ ہاں جی، صیاد کہتے ہیں شکاری کو، شکاریوں کے نفع کا ہے جی۔ اور دوسرا جو ہے نقش جو ہے وہ مربع صید السمک ہے، مچھلیوں کے شکار کے لیے کمال کی تاثیر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک سیسے کی تختی کے اوپر یہ اس کا نقش جو ہے وہ بنانا ہے، اور وہ اسکرین کے اوپر آ رہا ہوگا، تو وہ اس کی ایک طرف فرنٹ سائڈ کے اوپر دوسرا بنانا ہے، اور بیک سائڈ پہ وہ بنانا ہے جس کے اوپر مچھلی بنی ہوئی ہے، اس کے ارد گرد صاد لکھا ہوا 14 مرتبہ۔ تو فرسٹ جو فرنٹ سائڈ ہوگی اس میں وہ سب جو 9 کے عدد لکھے ہوں گے، اور وہ جو ہے تقریباً جو ہے وہ 90 ٹائم جو ہے نا اس کو لکھ کے، اور اس کے ارد گرد بھی صاد 14 مرتبہ لکھنا ہے۔ یہ فرنٹ سائڈ ہوگی اس تختی کی۔ بیک سائڈ پہ مچھلی بنا کے ارد گرد صاد لکھنا 14 مرتبہ۔ یہ سیسے کی تختی جو ہے کسی رسی سے باندھ کے آپ پانی کے اندر ڈال دیں، پانی میں ڈال دیں، مچھلیاں خود اس کی گرد جمع ہوگی، اور ہاتھ سے پکڑ پکڑ کے آپ باہر پھینکتے رہیں۔ اچھا، یعنی آپ کو کانٹا کنڈی لگانے کی ضرورت نہیں ہے،
یعنی یہ تختی آپ نے ڈالی اور تختی کے گرد خود جمع ہوگی، یعنی بے حال ہو کے جمع ہوں گی، اور آپ پکڑ پکڑ کے باہر جو اس کو مچھلیوں کو پکڑ ہاتھ سے پکڑے. واہ یہ اس کا زبردست تاثیر. سبحان اللہ. تو یہ اس طرح حاصل کر سکتے ہیں. اور تیسرا جو ہے، تیسرا نفع بڑا زبردست ہے، اور وہ جو ہے نقش دف السارق ہے. نقش دف السارق، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ایک کاغذ کے اوپر نقش بنانا ہے، اور ایسا کاغذ ہو جس کے اوپر لکیر نہ ہو، اس کے اوپر یہ نقش بنانا ہے. اور یہ سواد کا جو لفظ ہے 95 ٹائم لکھنا ہے، خاص انداز سے اس کا پورا ایک مربع تیار کرنا 95 ٹائم. کیونکہ سواد جو ہے نا، سواد، اس سواد کے حروف ہجا کے عدد 95 بنتے ہیں. ہاں، کہ سواد کے 90 بنتے ہیں، الف کا 1 بنتا ہے، دال کے 4 بنتے ہیں، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے 95. تو 95 ٹائم سواد جو آپ نے اس کے اندر جو ہے پورا تیار کرنا نقش. تو نقش تیار کرنے کے بعد جو ہے اس کے گرد ایک دائرہ لگانا ہے. دائرہ لگا کے اس کے ارد گرد 14 مرتبہ یہ سواد لکھنا، خاص طریقے سے ٹی وی کے اوپر اسکرین پہ دکھا رہے ہوں گے تو اس طریقے سے تیار کرنا ہے. تو تیار کر کے آپ اپنی جیب بھی کے اندر رکھیں اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر کے، تو آپ کا کوئی مال، کوئی چیز کبھی چوری نہیں ہوگی. سبحان اللہ. کوئی چیز چوری نہیں کرے گا، آپ کے جیب سے بھی کوئی چیز کبھی چوری نہیں ہوگی. یہ اس کے لیے زبردست نفع ہے. اور اگر آپ کا ساز و سامان ہے کوئی، تو آپ دکان میں ساز و سامان میں رکھ دیں، غلے میں رکھ دیں، یہ نقش بنا کے کبھی چوری نہیں ہوگی. یہ اس کے اندر زبردست تاثیر. بہت خوب، بہت خوب. اور ایک نفع اس کا یہ ہے کہ ایسا نقش بنا کے جب آپ اپنی جیب میں ڈال دیا، نفس و شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے. لہذا میں یہ کہتا ہوں کہ بچے جو ہے نا، بچوں کی جیبوں میں یہ بنا کے تختی نقش بنا کے پلاسٹک کوٹنگ کر لے کڑک والی، اور بچوں کی جیبوں میں ڈال دے. آج بچے اسکولوں میں، کالجوں میں، بازاروں میں کہاں کہاں جاتے ہیں، یہ جیب میں ہوگا. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ان کو ہر شر سے محفوظ رکھیں گے. ظاہر شیاطین ان سے جین ہی تو بچوں کے پیچھے پڑتے ہیں، اور بچے وہ بری راہوں پہ لگ جاتے ہیں. یا کوئی پہلے سے بگڑا ہوا ہے، اس کی جیب میں کپڑے میں رکھ دیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ ان سے شرور سے محفوظ رہے گا. اب بس اوقات والدین یہ کہیں گے جی بچے جیب میں کہاں رکھوائیں گے، بچے تو ویسے ہٹلر قسم کے ہیں، وہ کہاں رکھوائیں گے. اس کا طریقہ بڑا آسان. جس بچے نے 12 گھنٹے کی قمیض کوئی پہنی، شرٹ پہنی ہے، رات کو پہن کے میں نے سویا ہے، یا دن میں پہنی شام کو اتاری ہے، یا 1-2 دن میں اتاری، تو جس کے اندر اس کے بدن کی خوشبو آ گئی ہے، یہ والا نقش ہے وہ اس کی جیب میں ڈال کے وہ اس کی شرٹ لپیٹ کے الماری میں رکھ دیں. اچھا. اس کے اثرات اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی پر ڈالیں گے، نفس و شیطان کے شر سے وہ محفوظ رہے گا. بہت آسان ہے. یہ زبردست. تو یہ کسی بھی ایسے شخص کو جس کو نفس و شیطان کے ساتھ بچنا ہے یا کسی کو بچانا ہے، تو یہ نقش بنا کے اس کی جیب میں ڈال دیں، یا اس کی پہنی قمیض کے اندر لپیٹ کے الماری محفوظ کر دیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی یہ حرف صاد کی برکت سے اس کو محفوظ رکھیں گے. سبحان اللہ. اور آپ جانتے ہیں صاد جو ہے یہ ایسا حروف تاجی ہے کہ قرآن کریم میں ایک سورت اس سے شروع ہوئی، صاد، نام بھی اس کا صاد ہے. اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی راز ہے، یہ ایسے یہ حرف نہیں ہے. لہٰذا وہ راز زبردست طریقے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ تو وہ ہے جو مشائخ سلسلہ نے اخذ کر لیے ہیں، باقی اور اسرار کتنے جو اللہ کے علم میں. ٹھیک. اچھا، اب رہا یہ سوال کہ بھائی یہ تختیاں وختیاں یہ کہاں کے نقش بنتے ہیں، ہم سے بھائی سیدھا پڑھنے کا بتا دو. تو پڑھنے کا بھی ہے. تو اللہ والوں نے سارے راستے بنائے. بھائی مقصد یہ کہ امت رائے حق پہ پہنچ کے منزل پا لے. اس کے لیے 3 نام ہیں، یا صادقو، یا صبورو، یا صاحب کل غریبن. یہ 3 اللہ تبارک و تعالیٰ کے وصف ہے. یا صادقو، ظاہر اللہ سے بڑا صادق کون ہے. یا صبورو، ظاہر اللہ سے بڑھ کر صبور کون ہے. یا صاحب کل غریبن، ہر غریب کا ساتھی، ہر مسافر کا ساتھی ہے، ہم ساز اور ہم نواز ہے. ٹھیک. یہ 3 حروف، ان کو 313 دفعہ پڑھنا ہے. کسی بھی ٹائم بیٹھ کے 313 دفعہ ولا خیار مدود بہمی پڑھ کے اپنے جو منافع جو میں نے بیان کیے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یا دیگر کوئی منافع، یا اس کے اندر یا اللہ جو اسرار ہیں ان سب منافعوں کو ہمیں نصیب فرما، یہ نیت کر کے پڑھے اور اس کے بعد دعا کر لے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کی مدد شروع کر دیں گے. سبحان اللہ. سبحان. یہ اس کے اندر راز ہے. بہت خوب، بہت خوب.